بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہندوستان کے ایک بڑے زمیندار گھرانے میں تولد ہونے والے مہیش یوراج کی تقدیر بدلی تو وہ کفر کی ظلمتوں کو ترک کر کے دین حق کے اجالوں میں آ گیا اور اپنا نام محمد سہیل رکھ لیا۔ میں 13 اگست 1983 کو ہندوستان کے شہر گجرات کے ایک گاؤں میں ایک بہت بڑے ٹھاکر زمیندار کے گھر پیدا ہوا۔ اپنے خاندانی کالج موسوم BAJJ پال ٹھاکر کالج میں BCom کی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ سلسلہ تعلیم منقطع کرنا پڑا۔ گجرات کے سانحہ گودھرا کے بعد ہونے والے مسلم کش فسادات میں ہم 8 دوستوں کا ایک گروپ معصوم و مظلوم مسلمان مردوں، عورتوں اور بچوں کو ہلاک کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا رہا۔ ہمارے گھر کے قریب گاؤں میں ایک چھوٹی سی مسجد تھی جسے تاریخی مسجد کہا جاتا تھا۔ ہم نے اس مسجد کو مسمار کرنے کا منصوبہ بنایا مگر مسمار نہ کر سکے۔ محسوس ہوتا تھا ہمارے کدال لکڑی کے ہیں، لوہے کے نہیں۔ بڑی مشکل سے باہر والی دیوار گرائی، جس کے بعد مسجد کو نظر آتش کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ایک ساتھی نے پٹرول ڈال کر آگ لگائی مگر اس کے اپنے ہی کپڑے نظر آتش ہو گیا اور وہ زندہ جل کر مر گیا، جس سے میں ڈر گیا۔ تاہم میرے ساتھیوں نے مسجد کو کچھ نقصان پہنچایا مگر اس کے بعد 2 ہفتوں کے اندر یکے بعد دیگر 4 ساتھی مر گئے۔ میں اور 2 ساتھی پاگل ہو گئے۔ میرے ذہن میں احساس گناہ روز بروز شدید سے شدید تر ہوتا چلا گیا۔ رات کو شکستہ مسجد میں جاتا اور دعا کرتا، اے مسلمان کے بھگوان مجھے معاف کر دے۔ اس دوران میں مجھے خواب میں جنت اور دوزخ کے مناظر نظر آنے لگے۔ یہ خواب میں دیکھا میں جہنم میں ہوں، جہاں ایک داروغہ میرے ان ساتھیوں کو جلادوں کے ذریعے سے اذیت ناک عذاب سے دوچار کیا کرتا تھا۔ لمبے لمبے لوہے کے ایک جال کو ان پر ڈال کر کھینچتا، جس سے ان کی کھال گردن سے پیروں تک اتر جاتی مگر تھوڑی دیر کے بعد ان کا پورا جسم ٹھیک ہو جاتا۔ اس کے بعد انہیں الٹا لٹکایا جاتا، نیچے آگ جلا دی جاتی اور وہ جلاد ہنٹر مار مار کر انہیں بے سود کر دیتے تھے۔ وہ روتے چیختے اور توبہ کرتے تھے مگر انہیں بتایا جاتا توبہ کا موقع ختم ہو چکا ہے۔ میں یہ روح فرسا عذاب دیکھ کر ہوش و حواس کھو بیٹھتا تھا کہ مجھے جنت کا منظر دکھایا جاتا۔ جنت میں دیکھتا کہ تالاب سے بھی زیادہ چوڑی دودھ کی ایک نہر ہے، جہاں سے دودھ بہہ رہا ہے اور خوبصورت لہریں پیدا ہو رہی ہیں۔ ایک نہر کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ شہد کی نہر ہے۔ ایک ٹھنڈے پانی کی بھی دکھائی گئی جس میں میری تصویر صاف نظر آ رہی تھی۔ یہاں شراب کی بھی ایک نہر بہہ رہی تھی۔ بتایا گیا یہ پاک اور خوشبو والی شراب ہے، اسے پی کر نشہ نہیں ہوتا۔ کبھی کبھار بہت اچھے باغ دکھائے جاتے، وہاں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی۔ مجھے بھی اس صدا سے ہم آہنگ ہونے کی ترغیب دی جاتی مگر میں نہ کہتا تو مجھے اٹھا کر جنت سے باہر پھینک دیا جاتا۔ نیند سے بیدار ہو جاتا تو بستر سے نیچے فرش پر پڑا ہوا ہوتا۔ ایک بار خواب میں جنت دکھائی گئی تو میں نے بعض لوگوں کی تقلید میں لا الہ الا اللہ کہا۔ وہاں موجود بہت سے لڑکے اور لڑکیاں میری خدمت میں مصروف ہو گئیں۔ اس طرح کے خواب اکثر آتے۔ اس دوران گجرات میں مسلمان آبادی کو نیست و نابود کرنے کا سلسلہ جاری رہا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں۔ مسلمانوں کے قتل کی خبر سن کر میرا دل بہت دکھتا تھا۔ ایک روز بیجاپور گیا۔ وہاں کی مسجد کے امام سہارنپور کے رہنے والے تھے جو ہریانہ میں مولوی حکیم اللہ صاحب کے ساتھ کام کر چکے تھے۔ میں نے انہیں اپنے آپ پر بیتنے والے واقعات کی تفصیل بتا دی۔ انہوں نے کہا اللہ آپ سے بہت پیار کرتا ہے، ورنہ تو آپ بھی اپنے دوستوں کی طرح جہنم میں جل رہے ہوتے، اس لیے اب بھی وقت ہے اسلام قبول کر لو، آپ کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے، اب دیر نہ کرو۔ انہوں نے مجھے بعض ہندوؤں اور ڈاکوؤں کے قصے سنائے جو مشرف با اسلام ہو چکے تھے۔ میں بیجاپور سے گھر آیا اور ارادہ کر لیا کہ مجھے اب دائرہ اسلام میں داخل ہو کر اپنی اخروی نجات کا سامان کر لینا چاہیے، ورنہ جہنم کی آگ میرا بھی مقدر ہو جائے گی۔ میں احمد آباد کی جامع مسجد میں گیا اور کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ امام صاحب نے مجھے نصیحت کی کہ مصلحت اسی میں ہے کہ فی الوقت اپنے گھر والوں سے چھپائے رکھوں۔ میں احمد آباد سے رہبر نماز نامی کتاب خرید لایا اور نماز زبانی یاد کرنے لگا۔ یاد ہو گئی تو چھپ چھپ کر نماز پڑھنے لگا۔ امتحان دیا، گرمیوں کی چھٹیاں ہو گئی تو میں نے تبلیغی دورے کے
کا پروگرام بنا لیا۔ گھر والوں سے کہا گوا گھومنے جا رہا ہوں۔ ٹکٹ بھی خریدا جو دوستوں کے حوالے کیا اور خود جماعت کے لیے ہمراہ روانہ ہو گیا۔ میرا چلہ بڑوڈا میں لگایا گیا۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا اور فضائل اعمال نامی کتابوں کے ذریعے مطالعہ کا موقع ملا۔ جب جنت اور دوزخ کے احوال پڑھے تو میرے آگے خوابوں میں دکھائے گئے مناظر گھوم گئے۔ چلہ مکمل کر کے گھر واپس آ گیا۔ چھپ چھپ کر نمازوں میں باقاعدگی پیدا کر لی۔ ایک روز نماز پڑھ رہا تھا کہ ہمارا نوکر وریندر سنگھ میرے لیے دودھ لے کر اچانک میرے کمرے میں آ گیا۔ اس نے نماز پڑھتے دیکھ لیا اور گھر والوں کو بتایا، چھوٹے بابو تو مسلمانوں کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ میرے باپ نے مجھے بلایا اور دروازے میں ہی روک کر کہا، ہمیں پتہ چلا ہے کہ تو مسلمان ہو گیا ہے، اب تمہیں اسلام اور اس گھر میں سے ایک چیز کو چھوڑنا پڑے گا۔ ہم اپنے گھر کا دروازہ تم جیسے ادھرمی بے مذہب کے لیے نہیں کھول سکتے۔ جب میں خفیہ طور پر تبلیغی جماعت کے ساتھ جانے لگا تو میرے دل میں ایک دن یہ خیال آیا کہ اگر مجھے اسلام کی دعوت کے لیے اپنا ملک چھوڑ کر بخارا جانا پڑے تو میں خوشی خوشی چلا جاؤں گا۔ میری یہ حالت ہو چکی تھی کہ میں نے اپنے دل سے سوال کیا، اگر تمہیں اسلام اور اپنی جان میں سے ایک چیز کا انتخاب کرنا پڑا تو کیا کرو گے؟ میرے دل نے جواب دیا، جان دے دوں گا، اسلام نہیں چھوڑوں گا۔ اس عزم و ارادے سے میرے اندر خوشی اور طمانینت کی ایک لہر اٹھی جس کو الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ اسلام چھوڑنے کا تصور ہی میرے لیے جان لیوا ہو گیا تھا اور میرے لیے یہ خوشی کن کیفیت دنیا اور ما فیہا کی سب سے بڑی نعمت بن چکی تھی۔ میرے ذہن میں خیال آیا، اللہ کی زمین پر کب تک گھٹ گھٹ کر جیوں گا؟ اسلام تو اصل میں اپنے من کی خواہشات کو ترک کر کے اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے حوالے کر دینے کا نام ہے۔ میں نے اپنے باپ کو پورے اعتماد کے ساتھ کہہ دیا، میں گھر چھوڑ دوں گا، اسلام نہیں چھوڑ سکتا۔ اسلام چھوڑ دینے کا خیال میرے نزدیک ایک سراسر حماقت ہے اور میرے دل میں جو شمع روشن ہو چکی ہے وہ مجھے اس حماقت کے ارتکاب کی اجازت نہیں دے گی۔ میرے گھر والوں نے میرا موبائل فون، میرا ATM اور میرا کریڈٹ کارڈ تک چھین لیا۔ میں گھر چھوڑ کر جوہا پور کی مسجد میں پہنچ گیا۔ وہاں سب لوگ ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے تھے، چنانچہ مجھے وہاں رہنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ وہاں سے دریا پور کے پرانے مرکز گیا۔ ان لوگوں نے میری اسناد وغیرہ دیکھی، فون کر کے میرے بارے میں معلومات حاصل کی۔ تحقیق کے دوران میں جب انہیں پتہ چلا کہ میرے والد وہاں کے مشہور سیاسی لیڈر ہیں جن کا BJP کے ساتھ تعلق ہے، جو بعد میں وزیر بھی بن گئے تھے، اس تحقیق کے بعد انہوں نے مجھے وہاں رہنے کی اجازت نہیں دی اور معذرت کر لی۔ میرے پاس کوئی پیسہ پائی بھی نہ تھا جس سے کھانے کا بندوبست کر لیتا۔ میرے پاس جو معمولی رقم تھی اسے چائے اور بسکٹ لیتا اور بسم اللہ پڑھ کر کھا لیتا۔ دعا کرتا، میرے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، مجھے اس چائے اور بسکٹ سے کچھ طاقت عطا کر دے۔ مجھے 3 دن تک کی طاقت مل جاتی، یعنی اتنا عرصہ بھوک محسوس نہیں ہوتی تھی۔ ایک درد مند انسان نے مجھے پالن پور بھیج دیا۔ وہاں ایک حاجی صاحب نے مجھے کہا، اگر تم سدھ پور چلے جاؤ تو تمہارے رہن سہن اور خوراک وغیرہ کا انتظام ہو سکتا ہے۔ میں سدھ پور پہنچ گیا، جہاں سے مجھے راجستھان میں نیوج پور ہوٹل بھیج دیا گیا۔ ہوٹل کے مالک ذاکر بھائی نے مجھے 25 دن وہاں رکھا۔ وہاں نماز پڑھتا اور ہوٹل کا کچھ کام کر دیا کرتا، حالانکہ وہ اس زحمت سے بھی روکتے تھے۔ انہوں نے احمد بھائی ڈیلیکس سے رابطہ کیا جو مولوی کلیم صاحب کے خاص آدمی تھے۔ انہوں نے مجھے پھلت جانے کا مشورہ دیا۔ میں پتہ لے کر دہلی آ گیا۔ سب سے پہلے جامع مسجد پہنچا۔ خیال تھا کہ اسلام قبول کرنے کا سرٹیفکیٹ بنوا لیتا ہوں تاکہ لوگوں میں کسی قسم کے شکوک و شبہات نہ رہیں۔ وہاں کے امام بخاری صاحب تھے، انہوں نے مجھے نماز جمعہ میں آنے کو کہا، لیکن میں نہ جا سکا اور پھلت آ گیا۔ یہاں کا ماحول دیکھ کر مجھے یوں لگا جیسے میں اپنے گھر آ گیا ہوں۔ یہاں ہم سب لوگ مولوی کلیم صاحب کو ابھی جی کہہ کر پکارتے تھے۔ پھلت میں مجھے صحابہ کرام کے وہ قصے حکایات صحابہ میں پڑھنے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے تمام واقعات آنکھوں دیکھے محسوس ہونے لگے۔ کبھی کبھی گھر یاد آ جاتا تھا، مگر جب یہ اطلاع ملتی کہ مولوی کلیم صاحب سفر سے واپس آنے والے ہیں تو بے حد خوشی ہوتی تھی۔ مولوی صاحب آتے، مصافحہ کرتے اور گلے لگاتے تو دنیا جہاں کے غم اور اداسیاں ختم ہو کر رہ جاتی تھی۔ کبھی
کفر کی زندگی یاد آ جاتی تو اس حالت پر زندگی گزارنے کا تصور میرے لیے دوزخ کے عذاب کی طرح محسوس ہوتا۔ مجھ پر اللہ کا بے حد کرم ہے، ورنہ میں بھی تو اپنے ساتھیوں کی ہی طرح عذاب جہنم کا معجب بن گیا تھا۔ میں زمیندار اور مالداری کے الزام میں کیسے کیسے ظلم کرتا رہا، یہ احساس میرے اعصاب پر لرزہ طاری کر دیتا۔ میں اللہ کی زمین پر چلتا اس کا دیا کھاتا۔ اللہ نے مجھے جسم عطا کیا، مگر میں اس ویدیت کردہ جسم سے ذات باری کا کوئی ایک حق بھی ادا نہیں کرتا تھا، بلکہ اللہ کی مرضی و منشا کے خلاف کام کیا کرتا تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ایک روز گھر میں وشنو بھگوان کی مورتی دیکھ رہا تھا۔ اس پر میری ماں نے پرساد چڑھا دیا۔ اس میں 2-3 چونٹیاں اپنا حصہ کھینچ کر لے جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد باہر سے کتا آ گیا جس نے پورا پرساد کھایا، پھر اسے چاٹا اور ٹانگ اٹھا کر وہاں پیشاب کر دیا۔ نہ بھگوان چیونٹیوں کو روک سکا اور نہ کتے کو۔ میں اچانک ہنس پڑا اور اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا، سہیل، اگر میرا اللہ مجھ پر مہربانی نہ فرماتا، مجھے ہدایت کے لائق نہ سمجھتا، تو میں بھی کیسی حماقت کے ساتھ اس مورتی کے سامنے سر جھکاتا رہتا۔ جب میں کبھی اپنے ہندو بھائیوں سے بات کرتا ہوں تو مجھے اور بھی افسوس اور حیرت کا سامنا ہوتا۔ وہ کہتے، دیکھو، ہم جس بھگوان کی مورتی کی پوجا کرتے ہیں وہ تو ہمارے سامنے ہیں، مسلمان جس خدا کی پوجا کرتے ہیں اسے کس نے دیکھا ہے؟ میں ان سے کہتا ہوں، اچھا بتاؤ، جس ہوا میں تم سانس لیتے ہو اس میں آکسیجن ہے کہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں، اگر آکسیجن نہ ہو تو ہم مر جائیں۔ میں کہتا ہوں، جس آکسیجن سے تم سانس لیتے ہو اس کو تم نے دیکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی عقل سے تو محسوس کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں، آکسیجن کو تم بغیر دیکھے محسوس کرتے اور یقین کرتے، اور آکسیجن کے پیدا کرنے والے مالک کو نہ محسوس کرتے ہو نہ اس کے اوپر یقین کرتے ہو۔ افسوس ہے تمہاری عقل پر۔ خون کا رشتہ ایک جذباتی رشتہ ہوتا ہے۔ اپنے گھر والوں کو بہت یاد کرتا ہوں۔ گھر والوں سے زیادہ مجھے ان کی موت اور موت کے بعد کی عبرتناک زندگی کا خیال ستاتا ہے۔ فی الوقت تو میرے لیے رابطہ کرنا ممکن نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ میں نے ابھی جی سے بھی دعا کے لیے کہا۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ پہلے ہی دعا کر رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے اللہ ان کی دعا ضرور قبول فرما لے گا اور بہت جلد میرا پورا پریوار، خاندان مشربہ اسلام ہو جائے گا۔ ایک روز میں نے ابھی جی مولوی کلیم صاحب سے کہا، آپ میرے باپ، استاد بھی سبھی کچھ ہیں، آپ سے ایک چیز مانگوں تو عطا کریں گے؟ اتنی سی التجا ہے کہ امام مسجد احمد آباد نے قبول اسلام کے بعد میرا نام سہیل رکھا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میرا نام آپ کے نام سے جڑ جائے۔ میرے ماں باپ نے تو مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تھا، جس کے بعد آپ ہی نے ماں باپ جیسی شفقت سے نوازا۔ اگر آپ اجازت فرما دیں تو میں اپنا نام سہیل صدیقی لکھنا شروع کر دوں۔ ابھی جی نے جواب دیا، بیٹا جی، بات یہ ہے کہ ابھی تو کلیم صدیقی خود بھی پورا مسلمان نہیں ہوا۔ ہاں، آپ میری نسبت سے نہیں، صحابی رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نسبت سے اپنا نام سہیل صدیقی رکھ لو۔ اس کے بعد میں نے اپنا نام سہیل خان کے بجائے سہیل صدیقی لکھنا شروع کر دیا۔ جزاک اللہ خیر۔